سلسلے میں جو احادیث ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، 15 شعبان کی جو عبادات ہیں، نوافل ہیں، آنے والے دن میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، یہ سب کا کوئی ثبوت نہیں۔ حالانکہ حدیث موجود ہے، بہت ساری حدیث ہیں، تو یا تو ان کا علم ناقص ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کو ترازو میں کیسے تولا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ضرور ہے، اس میں ایک راوی ہے حدیث میں ابو بکر نام ہے، ان کا نام بعض لوگوں نے عبداللہ کہا ہے، بعض نے محمد کہا ہے۔ وہ واضع الحدیث تھا، کذاب تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، حدیث کو بنا کر کے بیان کرتا تھا، وہ باتیں بیان کرتا تھا جو اللہ کے رسول سے مروی نہیں ہوتی تھی، جو باتیں اللہ کے رسول نے نہیں کہی ہوتی تھی، ان باتوں کو وہ لے کر کے یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، صحابہ سے ایسا منقول ہے، اس طریقے سے وہ باتیں بنا بنا کر کے بیان کرتا تھا۔ تو شعبان کی 15ویں جو تاریخ ہوتی ہے اس کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں بھی اس کا نام آ جاتا ہے، اس کی راویوں میں بھی ایک راوی یہ بھی ہے، اس کے تمام جو راوی ہیں وہ سب ثقہ ہے، عادل ہے، سچے ہیں، وہ ایسے راوی ہیں جن کو ائمہ جرح و تعدیل نے، پرکھنے والوں نے کہا کہ یہ سارے راوی صحیح ہیں، لیکن ابو بکر کے بارے میں اعتراض کر دیا لوگوں نے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ ابو بکر واضع الحدیث تھا، کذاب تھا، حدیثوں کو بنا بنا کر کے بیان کرتا تھا، اس وجہ سے 15 شعبان کی حدیث کو موضوع کہہ دینا لا علمی کی دلیل، ان کا علم ناقص کہا جائے، جہالت پر مبنی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیث ہیں، اور جب ایک ہی حدیث کئی طرق سے، کئی طریقے سے جب وہ حدیث کی روایت کی جاتی ہے تو وہ حدیث صحت تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک بات اور محدثین نے لکھی ہے کہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو حدیث میں موجود ہو اور اس کو علماء اس زمانے سے کرتے آ رہے ہوں اور اس کو برا بھی نہ سمجھ رہے ہوں تو وہ کیا ہے، وہ ثقہ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ 15 شعبان کی جو اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو نوافل مستحبات ہیں، اس کے جو روزے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، محدثین نے کیا، فقہا نے کیا، ائمہ نے کیا، مجتہدین نے کیا، یہ خلفاً عن سلف چلا۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک ترجمہ کیا کہ شب برات کا حدیث میں اس کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے، تو ہم کہاں کہتے ہیں شب برات عربی لفظ ہے؟ وہ شب کا ترجمہ فارسی ہے، شب فارسی ہے، اس کا ترجمہ رات کرتا ہے، برات کا معنی اس کو چھٹکارا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا جو ترجمہ ملا کر کے الٹا سیدھا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس رات سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب شمس کے بعد سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزق له، الا من مبتلا فاعافی۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے میں اسے معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو میں اسے رزق دوں، کون مصیبتوں پریشانی میں بھرا پڑا ہے میں اس کی پریشانیوں سے اسے نجات دوں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، تو اس رات سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس حدیث کو موضوع کہہ کر کے اس رات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس رات سے محرومی کیا ہے؟ ان کے لیے یہ خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات جو آپ کے واٹس ایپ گروپ پر آئے، جو آپ کے میسج میں آئے، جو آپ کسی غیر سے سنیں، تو پہلے اپنے صحیح علماء سے اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ چیز بدعت ہوتی یا حدیث موضوع ہوتی یا گڑھی ہوئی ہوتی یا رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتی
تو علماء کی ایک لمبی چوڑی جماعت رسول اللہ کے زمانے سے آج تک نہ کرتی آتی. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی چیز بدعت ہوتی ہے، وہ دین کے خلاف ہوتی ہے، وہ امور شرع کے خلاف امور شرع ہوتے ہیں، تو ہر پورے عالم میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، اور وہ چیز اس زمانے سے آخری زمانے تک نہیں پائی جاتی. کسی زمانے میں لوگ اس بدعت کو کرتے ہیں، پھر دوسرے زمانے میں دوسری بدعت شروع ہوتی ہے، تیسرے زمانے میں تیسری بدعت شروع ہوتی ہے. اور اس کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ جماعت کرتی ہے کچھ نہیں کرتی، لیکن اس حدیث کے صحیح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس زمانے سے صحیح علماء بسو کو چھوڑ کر کے جو صحیح علماء ہے وہ اس زمانے سے آج تک کرتے چلے آئے. اور میں نے اس کے خرافات کی کچھ چیزیں بتائی تھی. اس میں لوگ قسم کے کھانے وغیرہ بناتے ہیں، حلوہ وغیرہ بنتا ہے. رات ابھی ایک صاحب نے فون کیا کہ کل حلوہ بنے گا کہ نہیں. تو حلوہ بنانا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ بنائیے، شوق سے بنائیے، لیکن 15 شعبان 14 شعبان کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ اس دن بناتے ہیں؟ یہ ایک رسم و رواج اور بدعت ہے. اس کو ضروری سمجھ کر کے اور 15 شعبان کو سمجھ کر کے کہ یہ ضروری ہے، شریعت کہتی ہے بنانے کے لیے، یہ آپ کا غلط ہے. میں نے بتایا تھا کہ شریعت جس کو فرض کہتی ہے وہ فرض ہے، جس کو واجب کہتی ہے وہ واجب ہے، جس کو سنت کہتی ہے وہ سنت ہے، جس کو مستحب کہتی ہے وہ مستحب ہے. آپ مستحب کو فرض مت کہیے، آپ سنت کو واجب مت کہیے. شریعت جس کو جس مرکز میں رکھ دیتی ہے وہ اپنے مرکز میں برقرار رکھتی ہے. آپ کو وہ حیثیت حاصل نہیں، آپ کے اندر وہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو اٹھا کر کے دوسرے مرکز میں آئیں. تو آج کے دن حلوہ بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ضروری سمجھ کر کے آج ہی بنانا چاہیے، یہ غلط ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. شریعت ہم سے کہتی ہے جس کام کے کرنے کے لیے تو ہم کرتے ہیں، منع کرتی ہے تو مان جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہی دن وہی رات آتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے مت کھاؤ تو نہیں کھاتے، کہتا ہے 11 مہینے کھاؤ تو شوق سے کھاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے یا ڈوبتا ہوا ہوتا ہے یا نکلنے کے قریب ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتے؟ آپ گنہگار ہوں گے. نماز پڑھنا برا نہیں ہے، عمل آپ کا غلط ہے، آپ نے اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کیا، یہ آپ کا برا. اور آج کے دن میں ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے، ہمارے بھائی قبرستان پڑ جاتے ہیں، سال بھر توفیق نہیں ہوتی قبرستان جانے کے لیے، لیکن 15ویں شعبان کو ضروری سمجھ کر قبرستان جا کے آج قبرستان جانا چاہیے. یہ ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ 15 شعبان کو جنت البقیع میں جانا ثابت ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ سے جنت البقیع میں 15 شعبان کو جانا یا کسی بھی قبرستان میں جانا ثابت نہیں. اور چراغاں کرنا، روشنیاں جلانا، گھروں میں کمکمے لگانا اور ادھر ادھر کھانے اور حلوے بانٹنا اور طرح طرح کی خرافات کرنا، قبرستان میں اگربتی اور موم بتی جلانا، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. ہم نے اسی لیے ہماری جو یہ امت ہے، ہماری یہ جو شریعت ہے، امت وسط ہے، درمیانی شریعت ہے، نہ افراط نہ تفریط. افراط ایسا نہ کرو کہ شریعت میں جو چیز ہے اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ، اور تفریط بھی نہ کرو، کمی بھی نہ کرو کہ شریعت نے جس کو کرنے کے لیے کہا ہے وہی نہ کرو. یہ کیا ہے؟ نہ افراط نہ تفریط، درمیانی بیچ چلنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہمارے واٹس ایپ گروپ میں اس طرح کے بہت میسج آتے ہیں. ابھی کل ایسا میسج آیا، میں نے جتنی بھی اس میں باتیں پڑھی سب 15 شعبان کے خلاف لکھی ہوئی تھی. حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو تاریخ آتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں. اگر ثابت نہیں ہوتی تو ہوتی ہی نہیں، تو ضعیف کہنے کا کیا مطلب؟ اگر حدیث ضعیف ہے تو پھر اس کا مطلب بھی ثابت ہے. ابن ماجہ شریف میں حدیث ذکر کی گئی ہے 15 شعبان کے سلسلے میں. ابن ماجہ شریف میں بہت ساری حدیثیں موضوع ہیں، علماء نے ان کو نکالا ہے کہ حدیث موضوع ہے، گڑھ کر کے بیان کی گئی ہے، لیکن ان کے جو موضوعات ہیں ان موضوعات میں علماء نے، محدثین نے اس 15 شعبان والی حدیث کو شمار نہیں کیا. اگر یہ موضوع ہوتی تو اس حدیث کو شمار کرتے. اور حدیث ضعیف اور قوی ہمارے علماء مجتہدین نے بڑی محنتیں کی. اگر حلال اور حرام کا معاملہ ہوتا ہے، یہ چیز حرام ہوگی یا حلال ہوگی، تو وہاں حدیث بالکل قوی دیکھی
جاتی ہے، صحیح حدیث دے دی جاتی ہے، لیکن فضائل کے سلسلے میں جہاں آپ کو نفل پڑھنا ہو، تلاوت کرنی ہو، اس طرح کے جہاں حکم آتے ہیں وہاں پر ضعیف حدیث کو ملی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کل خرافات پھیلانے والے بہت ساری خرافات پھیلاتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، آئے ہوئے جو آپ کے واٹس ایپ میں میسج اور گروپ میں آتے ہیں، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو وہ ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے، آپ پہلے اپنے علماء سے رجوع کریے، اس کے بعد اس پر عمل کریے۔ اور بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی چیز آتی ہے، وہ ثواب سمجھ کر کے کہ بھائی یہ نیک عمل ہے، اس کو بھیج دیجئے، فارورڈ کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ آپ تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہو، لیکن آپ کے نام اعمال میں برائیاں بھری پڑی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں آپ کا نام اعمال برائیوں سے بھرا ہے۔